جائے۔ اب جہاں مشکلات کی بات آتی ہے تو علی وقار قادری صاحب یہ بتائیے کہ مشکلات پر ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، یعنی شکوے شکایت یا اور کوئی تدبیر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شکریہ۔ علامہ صاحب نے جہاں سے بات کا آغاز کیا نا جناب جی، اس موضوع کا آغاز ایکچولی بنتا ہی یہاں سے تھا۔ بہت اچھا لگا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ایک کنیکشن بن جاتا ہے بات۔ اچھا، دیکھیں چونکہ آزمائش ہے صحیح اور اس آزمائش کا جو مخاطب ہے وہ انسان ہے، صحیح ٹھیک ہے نا، جس پر اس آزمائش نے آ کے صادر ہونا ہے وہ انسان ہے۔ صحیح قرآن مجید کے اندر جس طرح انہوں نے بھی آیت پڑھی کہ پوری زندگی کا جو حیات انسانی کا فلسفہ ہے، اگر اس فلسفے پر غور کیا جائے تو وہ جو فلسفہ حیات انسانی ہے وہ کیا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو گریز کشمکش زندگی سے مردوں کی، گریز کشمکش زندگی سے مردوں کی، اگر شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ کشمکش زندگی میں ہی تو مردوں نے پڑھنا ہے، اور کیا ہے؟ کشمکش انسان کو اللہ نے فطرت دی ہے۔ فطرت کے دو پہلو ہیں، ایک ہے فطرت بالقوہ اور ایک ہے فطرت بالفعل۔ بالقوہ پوٹینشل اور وہ استعداد ہوتی ہے جو انسان کے اندر رکھ دی جاتی ہے۔ سبحان۔ اب آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، اللہ سے تعلق بھی رکھنا ہے، رزق بھی کمانا ہے، معاملات بھی درست رکھنے ہیں، فلاں کام بھی کرنا ہے، فلاں کام بھی کرنا ہے، فلاں کام بھی کرنا ہے، یہ سب کچھ کرنا ہے، سب کچھ فیئر رہ کے کرنا ہے، سب کچھ اسی 24 گھنٹے کے اندر کرنا ہے، تمام حقوق پورے کرنے ہیں۔ یہی تو اصل انسانیت ہے سر، کہ جب انسان کو اس راہ میں رگڑا لگتا ہے تو وہ جو بالفعل پوٹینشل اندر بالقوہ پوٹینشلی استعداد اندر موجود ہے نا، ایبیلٹی، وہ پالش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جدید سائنس اس بات کو ایکنالج کرتی ہے۔ مثلا ایک انسان ہے، وہ ایک فیلڈ میں آگے چلا جاتا ہے، دوسری فیلڈ میں کم رہ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فیلڈ میں اس نے زندگی کا ایک خاص عرصہ محنت، ریاضت، غور و فکر میں گزارا ہوتا ہے۔ ایک بندہ ہے فلسفی، ایک بندہ ہے عام انسان، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ان دونوں کے اندر استعداد ایک جیسی ہو۔ ایک نے کیا کیا ہے کہ جو فلسفی ہے اس کو ایک عرصہ گزر گیا ہے ذہنی ریاضت کرتے، لاجیکلی مسائل پر غور و فکر کرتے، منطقی انداز میں غور و فکر کرتے، تو گویا یہ مستقل ریاضت، مستقل پریکٹس میں کسی چیز کو لانا، یہ آپ کی جو پوٹینشل قوت ہے اس کو بالفعل لاتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ یہ آزمائشیں دراصل خیر ہوتی ہیں۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو خیر لکم۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم بعض اوقات ایک چیز کو برا سمجھ رہے ہوتے ہو مگر وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے، اور تم ایک چیز کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہو مگر تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ سبحان۔ زندگیاں بنیادی طور پہ یہ آزمائشیں جو ہیں یہ ہمیں پالش کر کے اس مقام تک لانے کے لیے جس پر اللہ میں لے جانا چاہتا ہے۔ قرآن میں ایک چھوٹی سی مثال دوں بس ایسی 30 سیکنڈ کی، وہ ایسے ہی ہے آزمائشوں سے فرار۔ ایک طالب علم قم پڑھنے کے لیے گیا، میں اپنے دوستوں کی مثال دیتا ہوں۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ تعلیم حاصل کرنا۔ وہ دوسرے کاموں میں لگ گیا۔ اس کے بابا نے کال کی، کہا بیٹا تعلیم کیسی جاری؟ کہا بابا پڑھنے کا ٹائم نہیں مل رہا۔ بھائی تو کیا پڑھنے ہے اور تمہیں پڑھنے کا ٹائم نہیں مل رہا؟ تم آئے آزمائش کے لیے اور کوئی یا اللہ مجھے آزمائش میں نہ ڈالنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح بات ہے، بہت خوبصورت مثال ہے۔ ناظرین، اب ہم سلمیٰ خان صاحبہ سے نعت سنیں گے، اور ابھی علماء کرام کا سیگمنٹ جاری رہے گا۔ آپ تمام جتنے حاضرین ہیں، آپ بھی کوئی کوشچن، اگر کوئی سوالات اس متعلق موضوع کے متعلق کہ ہم پہ مشکلات کیوں آتی ہیں، آپ لوگ بھی سوال کر سکتے ہیں، لیکن پہلے ہم سنیں گے محترمہ سلمیٰ خان صاحبہ سے ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ فرحان بھائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم مبارک، ان کے نام نامی کے متعلق، اس کے فیض کے متعلق ایک کلام ہے، سماعت فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کشتی نوح میں ناری نمرود میں بطن ماہی میں یونس کی فریاد میں آپ کا نام نامی ہے، صلی اللہ ہر جگہ
ہر مصیبت میں کام آ گیا، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، اور دونوں عالم میں تمہیں گر مقصود آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے، کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، ارے بگڑے بھی بنا دیتا ہے، بس نام محمد دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اور احمد الدین قاسمی صاحب فرماتے ہیں، مجھ کو تو اپنی جان سے بھی پیارا ہے ان کا نام، شب ہے اگر حیات ستارہ ہے ان کا نام، تنہائی کس طرح مجھے محسور کر سکے، جب میرے دل میں انجمن آرا ہے ان کا نام، قرآن ان کی ذات پہ اتارا گیا ندیم، میں نے تو اپنے دل میں اتارا ہے ان کا نام، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اور شعر قابل غور، محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، بڑی خوشبو لاتا ہے، بڑی خوشبو لاتا ہے محمد نام ایسا ہے، بڑی خوشبو لاتا ہے محمد نام۔ السلام علیکم، نور رمضان میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ جیسے کہ ہر بار ہم آتے ہیں سحری کے کچن کے اندر، کیونکہ وہ ہماری خواتین جو کہ سحری بنا رہی ہوتی ہیں ان کا یہ پسندیدہ سیگمنٹ ہے، کیونکہ وہ سحری اس وقت بھی یہ ان کو دیکھ کر بھی بنا لیتی ہیں اور کبھی کبھی ریسیپی یاد کر کے لکھ لیتی ہیں اور اگلے دن بناتی ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے جتنی بھی خواتین ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پر ہمارا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں ہماری بہن شیف مہوش۔ السلام علیکم، کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے۔ آج کیا بن رہا ہے؟ آج بن رہا ہے بہاری پسندے بن رہے ہیں، واہ ویجیٹیبل واہ، پراٹھا بن رہا ہے، ونیلا اوریو ملک شیک بن رہا ہے۔ واہ واہ واہ، یہ تو صدیق مائیں آپ کا پسندیدہ، آپ کی پسندیدہ ڈش ہے نا؟ یہ آپ کے اعزاز میں ہم نے بنوائی ہے جی، آپ کے اعزاز میں ہی ہم نے بنوائی ہے، دیکھ لیں۔ اچھا تو جی، اس میں ہم لیں گے پسندے ½ kg لیں گے، صحیح، جو اس گوشت کو ہم ہیمرنگ کر لیں گے اچھے طریقے سے تاکہ وہ گل جائے۔ صحیح، اور اس میں لیں گے ہم کچا پپیتا 4 ٹیبل اسپون لیں گے، سالٹ 1 ٹیبل اسپون لیں گے، ریڈ چلی لیں گے 1 ٹیبل اسپون، ٹرمرک لیں گے 1 ٹیبل اسپون، یوگرٹ لیں گے 1 کپ، گولڈن پیاز لیں گے 1 کپ، ٹومیٹو پیوری لیں گے
1 कप जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे, 2 टेबल स्पून बिहारी मसाला लेंगे, 2 टेबल स्पून घी लेंगे हम इसमें हाफ कप, और ग्रीन चिली और जिंजर के साथ हम इसकी गार्निश करेंगे। अच्छा। इसको सबसे पहले पसंदों को गलाने के लिए ऑलमोस्ट आपको पपीते का जो पेस्ट है वो 1 घंटा 2 घंटा पहले लगाना चाहिए। अच्छा। ताकि वो अच्छे तरीके से गल जाए। उसके बाद यानी इसका मतलब आप 2 घंटे पहले से आ चुकी थी हमारे जी, मैं 2 घंटे पहले से मैंने इसको चूल्हे पे रखा हुआ है। इसमें 1 कप पानी डाला है और सही। जितना भी गरम मसाला साबुत है वो अच्छा। डाल के हमने इसमें कुक कर दिया सही। है, और लास्ट में हमने सारे इंग्रेडिएंट्स डालने हैं और इसको अच्छे तरीके से हमने इसकी ग्रेवी बना लेनी है। और इसके अलावा क्या है? सेकंड जो हमारी रेसिपी है वो है वेजिटेबल पराठा। इसमें हम व्हीट फ्लावर लेंगे, गंदम का आटा 1 कप, मैदा लेंगे 1 कप, इसमें मटर लेंगे हम इसमें हाफ कप, गाजर लेंगे हाफ कप, पालक लेंगे हाफ कप, खाने बन रहे हैं। सॉल्ट लेंगे 1 टेबल स्पून और 1 एग लेंगे। इन सबको बॉईल करके वेजिटेबल्स को हमने आटे के अंदर गूंद लेना है और इसके हमने पराठे बना लेने हैं। और हमारी थर्ड रेसिपी है वनीला ओरियो मिल्क शेक। इसमें हम वनीला आइसक्रीम लेंगे 2 स्कूप, ओरियो बिस्किट लेंगे 4, शुगर लेंगे 1 टेबल स्पून, मिल्क लेंगे 1 ग्लास, आमंड लेंगे 5 to 6 और आइस क्यूब्स लेंगे। ओरियो शेक तो मेरी बेटी बाली सकीना भी बड़े शौक से पीती है। तो अच्छा। इसको इन सबको हम ब्लेंडर में डालेंगे, आइस क्यूब्स डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे और इसको सर्व करेंगे। अच्छा, आप क्योंकि हम जानते हैं ज़ाहिर आप बहुत एक्सपर्ट हैं खाने बनाने में और सीज़न वाइज आप चीज़ें बनाती हैं। आप रमज़ान का महीना क्योंकि लोगों ने रोज़ा रखना होता है सहरी के बाद, ऐसी चीज़ें, ये बताइए ये जो गोश्त का आपने पसंदों में इंतखाब किया, ये बीफ है, चिकन है या मटन है? ये मैंने लिया है बीफ, लेकिन हम इसको मटन में भी बना सकते हैं, हम इसको चिकन में भी बना सकते हैं। वजह ये है कि तीनों वैरायटियाँ आ जाएंगी। कुछ लोगों को बीफ मना होता है, वो बीफ नहीं खा सकते हैं, वो चिकन में इसको कर लें। और कुछ लोगों के लिए बीफ बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें प्रोटीन है। जो बच्चे बहुत कमज़ोर हैं उनके लिए ये गोश्त बहुत बेहतरीन है। अच्छा। तो आप उसको बीफ में बनाएं, और अगर आपने बहुत ज़्यादा रिच फ्लेवर अच्छा टेस्ट लेना है तो आप इसको मटन में भी बना सकते हैं। तो देखा आपने कितनी सेहतमंद चीज़ें यहाँ पर बनती हैं और शेफ़ फहविश हमारी बहन यहाँ बनाती हैं। इनको आपने दुआओं में हमेशा याद रखना है क्योंकि आपके लिए ये बेहतरीन रेसिपी लेकर आती हैं और हम तो दुआओं में याद रखते हैं कि हमें बेहतरीन सेहरी कराती हैं। आप इतने बनाएं, हम इतने सिद्दीक भाई के पास जाते हैं, इनसे कलाम सुनते हैं। सिद्दीक भाई, अब आप हमें कौन सा कलाम सुना रहे हैं? पहले तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा। मैं तो आपको इतने सालों से एक सनाख्वां और एक नोहाख्वां ही समझ रहा था जी, लेकिन ये मेज़बानी के फ़राइज़ भी माशाअल्लाह बड़े हुस्न खूबी के साथ बड़े, ये आपकी मोहब्बत अल्लाह का फज़ल खुशी है। हुई। ये सर वही फ़लसफ़ा है ना, बिलकुव्वत हर शय मौजूद है। बहुत खुशी ठीक हुई है, अब वो बिलफेल आती जा रही है सर। हौसला अफजाई का शुक्रिया। मैं और तो नहीं निकलने वाला ना इंशाल्लाह। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ भाई, एक दरूद पेश कर रहा हूँ। दरूद पढ़ोगे तो सवाब मिलेगा और सलाम पढ़ोगे तो जवाब मिलेगा। भाई वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद वाला वबारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। जब हुस्न था उनका जलवनमा, जब हुस्न था उनका जलवनमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, तो दीदार का आलम क्या चाहे तो इशारों से अपने
چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی جی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی تو سرکار کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ایک سمت علی ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت پیر بہر علی شاہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق کیا کتھے جار لڑیا صلی علی سیدنا و مولانا محمد سے بھی کر لیجئے اور یہ خاتون یہ والی جو ہے ادھر جی جی السلام علیکم وعلیکم السلام ہم پہ مشکلات کیوں آتی ہیں اس کا حل بتائیے گا اچھا ٹھیک ہے آگے آپ کا سوال کمپلیٹ ہو گیا ان کو دیجیے گا کوسچن السلام علیکم جی یہ مشکلات تو آ گئی لیکن ان کا حل کے بارے میں جیسے کہ روزی ہے جیسے انسان اور کوئی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اس کے متعلق آپ بتا دیں کہ کیسے کیسے ان کو حل کیا جائے کون سی ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے اس مشکلات سے باہر آ جائے تقریباً ایک ہی سوال ہو گیا ان دونوں کو تو آپ مائک پہ بول دیجیے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے کون سی مشکلات ہیں اور قدرتی مشکلات کون سی؟ ماشاءاللہ یہ آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا ہے میں اسی طرف آنے لگا تھا لیکن ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین اصل بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو مشکلات ہیں یہ بلا ہے یا مصیبت ہے گناہ کی وجہ سے یا آزمائش ہے اللہ کی طرف سے سب سے پہلے تو یہ بات ہے جب آپ کو یہ پتہ چل جائے اور اس کا میں ابھی فارمولہ آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوگا جب آپ کو یہ پتہ چل جائے اگر تو وہ خدا نہ خواستہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ بلا ہے مصیبت ہے تو یقیناً اس پر توبہ اور استغفار کرے لیکن یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے روایات کی روشنی میں فوری طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے ریاکشن نہیں آتا یہ بات ذہن میں رکھیے صحیح اچھا اس کی وجہ کیا ہے مطلب کیوں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس پروسیس کو اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا ٹائم نہیں ہے وائلہ بڑی خوبصورت ڈیٹیل ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اگر پشیمان نہیں ہوتا توبہ نہیں کرتا ملائکہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں لکھا ہوتا ہے اور ایک لمبا عرصہ چلا جاتا ہے فائل پڑی ہوتی ہے اور پھر ایک پروسیس ہوتا ہے پروسیس کے بعد جب تک وہ تبدیل بلا ہوتا ہے تب تک انسان بھول چکا ہوتا ہے وہ میں نے کون سا گناہ کیا تھا جس کی یہ سزا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے بعض اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں بندہ کہتا ہے میں نے تو کچھ نہیں کیا بھائی تو نے آج نہیں کیا 5 سال پہلے کیا تھا
खुदा की बारगाह में इधर से गुनाह करो इधर से थप्पड़ नहीं पड़ता। आपने गुनाह किया, एक लंबा प्रोसेस था, हो सकता है 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये, अच्छा अब अगर इसका पता चल जाए तो इंसान यहाँ पर तफक्कुर अफ़ज़ल मिन इबादत तसीन सना, फिक्र करो, बैठकर गौर व फिक्र करो, मैंने कौन कौन से गुनाह किए, मैंने किसका दिल तोड़ा है, मैंने कहाँ पर मासियत परवरदिगार की है। जब गौर करोगे तो फिर उस पर बैठकर तौबा और इस्तिग़फ़ार करो। किसी का दिल दुखाया जाकर माफ़ी मांग लो, किसी पर जुल्म किया जाकर माफ़ी मांग लो, किसी का माल खाया उसको जाकर वापस। तो जाहिर है ये जो बलाएं होंगी, ये जो मुसीबतें होंगी, या एक शॉर्टकट तरीक़ेकार वो कौन सा है? कौन सा? वो ये है कि सदका बलाहारा दूर में कुनन, अगर कोई पुख्ता होकर बला आ रही हो सदका दे दो, टल जाएगी। वाह, ये भी है, ये एक नुस्खा है, मतलब जो ना पता चले। अच्छा अब ये हो गया। और दूसरा, अगर वो आजमाइश है उस पर मेरे भाई सब्र और शुक्र करो, शिकवा और शिकायत ना करो, इंतजार करो। किस बात का? किसी बुजुर्ग के पास एक शख्स गया, उसने कहा हजरत मैं जिस चीज को हाथ लगाता हूं नुकसान होता है। कहा अच्छा ये मेरी बकरी ले जाओ चरवाने के लिए। सही। वो लेकर गया, मरी हुई वापस लाया। सही। अब जब आया तो अगले दिन उन्होंने फिर उसको दे दी, वो गया और वापस आया, मरी हुई लेकर आया। 20 दिन के बाद उन्होंने उसको बकरी दी, जब वो गया तो जिंदा वापस लाया। अच्छा। कहा अब 50 लेकर चले जाओ। कहा क्या मतलब? कहा अगर तुम्हें 20 दिनों में 50 देता 50 मर जाती, तुम्हारे हालत में गर्दश आई होती, अब तुम उससे निकल आए हो, अब तुम 50 भी लेकर जाओगे तो जिंदा वापस लेकर आओगे। खुलासा इंतजार करे, सब्र करे, शुक्र करे और आजमाइश में अल्लाह से इस्तिकामत की दुआ करे। सुभान अल्लाह। क्या बात। अच्छा ये बताइए कि अभी हमारे पास इतना वक्त है कि हम एक और सवाल ले सकें? अच्छा ठीक है, हम एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आते हैं, उसके बाद हम अली वकार कादरी साहब से भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ सवाल करने हैं, तो ब्रेक के बाद आते हैं। आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए नूर रमज़ान। आपके लफ्ज़ में आपके शायान कहाँ से लाऊं, सुभान अल्लाह। लफ्ज़ में आपके शायान कहाँ से लाऊं, अबू तालिब सा कलमदान कहाँ से लाऊं, लफ्ज़ में आपके, सुभान अल्लाह। आपकी लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, लोग कहते हैं करूं आपकी मिदहत आका, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और मैं लहजे कुरान कहाँ से लाऊं, और मैं लहजे कुरान कहाँ से लाऊं, लफ्ज़ में आपके, आपके हुक्म को जो हुक्म खुदा मानते थे, आपके हुक्म को जो हुक्म खुदा मानते थे, आज मैं ऐसे मुसलमान कहाँ से लाऊं, आज मैं ऐसे मुसलमान कहाँ से लाऊं।
آج من کن تو سے انکاری ہے امت تیری، ڈھونڈ کر ممبر ڈھونڈ کر ممبر پالان کہاں سے ڈھونڈ کر پالان کہاں سے لاؤں، آپ کی نعت تو لکھنا ہے مگر سوچتا ہوں، آپ کی نعت تو لکھنا ہے مگر سوچتا ہوں، میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں، میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ تو کہہ ریحانہ صاحب کا کلام ہے، مقطع دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، ہم سب کے عقیدوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ کھو گیا عشق محمد میں بڑی دیر ہوئی، توجہ رہے، کھو گیا کھو گیا کھو گیا کھو گیا کھو گیا عشق محمد میں بڑی دیر ہوئی، اپنا دل ڈھونڈ کے ریحان کہاں سے لاؤں، اپنا دل ڈھونڈ کے ریحان کہاں سے لاؤں، اپنا دل ڈھونڈ کے فرحان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، ابو طالب سا قلمدان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے سبحان اللہ